سرچ کریں، خدارہ سرچ کریں، اس فتنے سے بچیں۔ اللہ کی قسم یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ لوگوں کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، اور یہ کسی سازش کا جو مطلب کہ کہتے ہیں نا مہرہ ہے، اور یہ تصادم چاہتا ہے، یہ اپنے مشن پہ ہے۔ خدا کے لیے اس کے مشن سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے مدرسوں کو اس ویڈیو میں بھی وہ اوپن کہہ رہا ہے شیعہ مدارس کے بارے میں اور باتیں، تب بھی آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس کو پتہ نہیں کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں کیسے آئے ہوئے ہیں، میرے تو سب سمجھ سے باہر، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ بھائی اس کی تحقیق کر لو کہ یہ جو دجال ہے حسن اللہ یاری، اور یہ جو لکھنے والا یعقوب کلینی تھا مردود ملعون، جس نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے اتنی جھوٹی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں، اتنی جھوٹی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ انتہا، جو منہ میں آیا لکھا اور ان کے حوالے کر دی حسن اللہ یاری جیسے دجالوں کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس میں ہر روایت جو ہے وہ منوان ایکوریٹ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو حدیث آتی ہے۔ شیعہ علماء بیچارے اکثر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، اکثر جو آپ کے شیعہ پاکستان میں جو مولوی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بیچارے 2-3 مجلس پڑھ کے ان کا گزارا کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جو علماء کچھ پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی حدیث نہیں پڑھے ہوتے انہوں نے، یعنی شیعہ علماء حدیث بہت کم پڑھتے ہیں۔ جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں مراجعہ کرتے ہیں، مثلا علامہ مجلسی ہے، محدث فیض کاشانی ہے، شیخ حر عاملی ہے، مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ لوگ ہیں، تو ان کا اجماع ہے کہ کافی کے سب روایات صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی کے سب روایات صحیح ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی اور اس میں اس نے یہ الفاظ واضح طور پہ کہے کہ جو الکافی ہے یعنی کہ اصول کافی جو ہے وہ یعنی کہ تمام ہماری جو جیت علماء ہے تمام کے نزدیک جو ہے اس کی ایک ایک روایت جو ہے وہ یعنی کہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا جھوٹا اور دجال آدمی ہے۔ جو کلینی تھا، یعقوب کلینی، جس نے لکھا اس کتاب کو الکافی کو، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر فور ایگزامپل اس کو کوئی غیر مسلم پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد غیر مسلم اگر اس کا مطالعہ کر لے، پڑھ لے، پڑھنے کے بعد مطلب کہنا نہیں چاہیے یہ الفاظ، لیکن پڑھنے کے بعد وہ تو سیم صرف اتنا ہی کہے گا کہ یار یہ کیا بک ہے، اس میں کیا لکھا ہے، تمہارے امام جو ہیں وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ایک روایت اوپر کچھ کہہ رہے ہیں، 2 روایتیں چھوڑ کے نیچے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ ہمارے اماموں کو برا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے تمہاری تو کتابوں کے اندر ہی فرق ہے، تمہاری کتاب کے اندر ہی تمہارا لکھنے والا ہی جو ہے اور جو تمہارا امام ہے وہی جھوٹ بول رہا ہے، ایک طرف وہ کچھ کہہ رہا ہے ایک طرف وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اس کی تقلید کرتے ہیں جو حسن اللہ یاری کی، وہ کیوں نہیں اس کو یعنی کہ جا کے اس کا پروف چیک کرتے؟ اچھا، مجھے نیچے آگے نا کمنٹس میں باقاعدہ طور پہ نا لوگ میسج کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں پرنٹ کرائی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ چیک تو کر لو پھر بات کرو، اگر چیک کرو روایت نہ ملے، آپ کی اپنی بک میں چیک کرنا ہے، میری کوئی بک نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بکس ہیں، چیک کرو روایت نہ ملے پھر کہو کہ ہاں جھوٹے ہوں۔ جب آپ کی بک کے اندر سے ہی میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ میری بک نہیں ہے، یہ ہماری بک نہیں ہے، یہ آپ کی ہی بک ہے، بقول حسن اللہ یاری تو ہمیں کہتا ہے نا مخالفین، یہ آپ مخالفوں کی ہی بک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مخالفین کے علاوہ کیونکہ حسن اللہ یاری کا فتویٰ ہے کہ شیعہ اور مسلمان جو ہیں یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، تو ہم شیعہ ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، تو لازمی سی بات ہے جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی بکس بھی علیحدہ ہوں گی، لیکن میں تو آپ کی بک سے ریفرنس دے رہا ہوں، ایک دفعہ سرچ کریں آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ ہماری لکھی ہوئی ہیں، ہم نے پرنٹ کرائی ہوئی ہیں، یا یہ آپ کی بکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں جس اصول کافی کی یہ بات کر رہا ہے اسی اصول کافی سے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو لکھنے والا یعقوب کلینی ہے، یہ اور حسن اللہ یاری جو کہتا ہے کہ یہ بک جو ہے یہ منوعن بالکل ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں جھوٹے کذاب ہیں۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق، جن کو صادق کا لقب ملا، ٹھیک ہے، جو کہ صادق جن کو کہا جاتا تھا علیہ السلام، پر یہ لوگ اتنا جھوٹ باندھتے ہیں، اتنا جھوٹ لکھا ہے، جو دل میں آیا ان کے نام سے منسوب کر کے لکھ دیا۔ اور عقل کے اندھے ہیں وہ جو کہ حسن اللہ یاری سے روایتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد تحقیق نہیں کرتے۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ 2 روایتیں ہیں اور دونوں ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے سامنے بک آپ کی جو ہے اصول کافی، ٹھیک ہے؟ اور
یہ اب آپ دیکھیں گے پیج نمبر آئے گا 210 اور جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الارباح، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو باب ہے باب ان الارض کلھا للامام، یعنی کہ تمام کی تمام زمین جو ہے وہ امام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو روایت یہ آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی، یہ ہے جی 1070 نمبر روایت ہے، اور یہ صالح بن حمزہ سے ہے، ان ابانی بن مصعب ان یونسا بن زبیان آویل معلہ بن خنیس کالا قلتی لی ابی عبداللہ۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو عبداللہ ہے یہ حضرت جو امام جعفر علیہ السلام ہے ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ کالا قلتا لی ابی عبداللہ مالکم من ہذہ الارض، کہ آپ کے لیے اس زمین میں کیا چیز ہے، آپ کے پاس کیا کوئی زمین کا حصہ ہے، کوئی زمین میں کوئی طاقت ہے یا کوئی چیز ہے۔ فتبسم، پس وہ مسکرائے، کالا انہا تبارک و تعالی باسا جبریل علیہ السلام و امرہ ان یخرقوا بابہامہ ثمانیۃ انہار فی الارض منہا سبحان و جیحان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا، زمین میں آ کر ٹھوکر ماری اور 8 جو تھے وہ دریا جاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ سبحانہ و جہان، اور یہ کہاں پہ ہیں؟ وہوا نہر بلخ والخشو، یعنی کہ اس کے درمیان ہیں۔ وہوا نہر الناس، ناس نہر ہے، وہ مہران، اور مہران، وہوا نہر الہند، اور نہر ہند ہے، وہ نیل مصر، اور مصر کی نہر یعنی کہ دریائے مصر جو دریائے نیل ہے، وہ دجلہ، اور دجلہ دریائے دجلہ، والفرات، اور دریائے فرات۔ اس میں آپ پوری بات سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے آ کے ٹھوکر ماری اور 8 دریا نکال دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں 8 دریا کی کاؤنٹنگ بتائی گئی ہے کہ 8 دریا جو ہیں وہ انہوں نے ٹھوکر ماری اور وہ 8 دریا جو ہیں وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھی روایت 1070، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے 2 روایتیں نیچے آ جائیں، 1073۔ یہ حفصی بن البختری سے روایت ہے، انہوں نے ابی عبداللہ سے، یعنی کہ روایت وہ کر رہے ہیں کہ ابی عبداللہ سے انہوں نے سنا، کالا ان جبرائیل، کہا بے شک جبرائیل نے کرا ٹھوکر ماری، برجلہم خمسۃ انہار، یعنی کہ 5 دریا جاری کر دیے، واللسان الماء، اور ان میں سے پانی جاری ہو گیا، یتبعہ الفرات، اور جس میں سے ایک فرات ہے، و دجلہ یعنی کہ دریائے دجلہ ہے، و نیلا مصر، مصر کا دریائے نیل ہے، و مہرانہ، اور مہران ہے، و نہر بلخ، اور دریائے بلخ ہے۔ اب آپ کو جو بات سمجھانی ہے، جو بات آپ کو دکھانی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر غیر مسلم اگر اس بک کو پڑھے گا تو وہ سب سے پہلے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بہتان لگائے گا کہ یہ کتنے نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، اور وہ یہ ان کو سب سے پہلے ان کو یعنی کہ جھوٹا کہے گا کہ بھئی 2 روایتیں پہلے آپ 8 دریا کی بات کر رہے ہیں اور 2 روایتوں بعد آپ 5 دریا کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ نے شروع میں سنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اصول کافی جو ہے یہ معتبر ترین بک ہے، اس کے اندر کچھ بھی یعنی کہ ناقص نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اصول کافی سے ہی میں کو 15 ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں اصول کافی سے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو انہوں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے منسوب کی ہوئی ہیں روایتیں اور جو چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ایکسپوز کر رہا ہوں، اور ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام جو ہیں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، یا اس طرح کا وہ اس طرح سب کچھ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کی باتوں میں تضاد ہو سکتا ہے۔ تو غلط اور منافقت اور کمینگی کی کس نے؟ یعقوب کلینی نے۔ کسی بنی پہ بیٹھ گیا ہوگا یا کسی پہاڑ پہ بیٹھ گیا ہوگا یا کسی ریت پہ بیٹھ گیا ہوگا، جو دل میں آیا حضرت امام جعفر علیہ السلام سے لکھتا گیا اور حوالے کر دی تم لوگوں کے۔ اور آگے حسن اللہ یاری جیسے دجال جو ہیں ان کو کیا پتا، کیونکہ اس شخص سے جب میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، جب اس شخص سے ایک بندے نے پوچھا کہ بھئی آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ کس مدرسے سے پڑھے ہیں، تو کہتا میں شیعہ مدرسوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میری تو اپنی تحقیق ہے، یعنی کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا
کہ بھائی اس کی تحقیق کر لو کہ یہ جو دجال ہے حسن اللہ یاری اور یہ جو لکھنے والا یعقوب کلینی تھا مردود ملعون، جس نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے اتنی جھوٹی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ انتہا، جو منہ میں آیا لکھا اور ان کے حوالے کر دی حسن اللہ یاری جیسے دجالوں کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس میں ہر روایت جو ہے وہ منوعاً ایکوریٹ ہے۔ دیکھیں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچئے گا، کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ دو روایتیں پیچھے کہہ رہے ہیں 8، 2 روایتوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 5؟ مطلب کیسے؟ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی کہ اگر وہ کسی ایک انسان سے 8 کہہ رہے ہیں دریا کا، دوسرے انسان سے وہ 5 کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب تو آپ نے الزام لگا دیا حضرت امام جعفر علیہ السلام پر۔ تو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس بک کو کہتے ہیں اتھینٹک ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ناقص اور اصول کافی کے اندر جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، خود سرچ کریں، خود پڑھیں، سرچ کریں، خدا را سرچ کریں، اس فتنے سے بچیں۔ اللہ کی قسم یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ لوگوں کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، اور یہ کسی سازش کا جو مطلب کہ کہتے ہیں نا مہرہ ہے، اور یہ تصادم چاہتا ہے، یہ اپنے مشن پہ ہے۔ خدا کے لیے اس کے مشن سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے مدرسوں کو اس ویڈیو میں بھی وہ اوپن کہہ رہا ہے شیعہ مدارس کے بارے میں اور باتیں، تب بھی آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس کو پتہ نہیں کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں کیسے آئے ہوئے ہیں، میرے تو سب سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔